اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا کہ قرآن جیت کو پڑھو خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جیت کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ تو دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھتے ہی نہیں اس طرح جس طرح پڑھنے کا حق ہے، کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو بالکل وہ اس بات سے ناآشنا ہے کہ قرآن مجید فرسٹ آف آل تو ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے پاس اگر لا کی حیثیت ہے، ہمارا جو مسلمانوں کا قانون ہے وہ قرآن مجید ہے، لیکن دوسری طرف ہم اس سے اتنے ناآشنا ہیں کہ ہمیں پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ہماری یوتھ کو جب یہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو وہ سمجھیں گے کیسے، پھر یہ لا کی حیثیت سے اپنائیں گے کیسے؟ تو اس لیے ہم نے قرآن مجید کے ساتھ بہت ظلم کیا ہوا ہے۔ اور کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون العرب و اصواتها، کہ قرآن مجید کو عرب کے لہجے اور ان کی آوازوں میں پڑھو، اور فرمایا کہ اہل کتاب اور فاسقوں کے لہجے میں نہ پڑھیں، کیونکہ آگے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسی قوم آنے والی ہے کہ لا یجاوز حناجرہم، کہ وہ قرآن مجید کو گانے کے طرز پر پڑھیں گے یا ایسی آوازوں میں پڑھیں گے کہ قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور وہ خود بھی فتنہ ہوں گے اور جو لوگ ان کو پسند کر رہے ہوں گے وہ بھی فتنہ ہوں گے۔ تو دیکھیں غور کریں، آج کل کچھ لوگ تراویح کے اندر کہتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید حفاظ کرام کو نمازی کہتے ہیں کہ تیز تیز پڑھو تاکہ جان چھوٹے، جلدی تراویح ختم ہو گھر کو جائیں۔ تو دیکھیں اس میں ہمارے لیے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ بعض حفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا کیا پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے بھی ویڈیوز آتی رہتی ہوں گی، آج کل رمضان مبارک کے اندر اکثر آ جاتی ہیں کہ بھئی یہ حافظ صاحب تو 4G کی سپیڈ سے جا رہے ہیں، یہ حافظ صاحب تو 3G کی سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید کا جو حق ہے یا جس طرح قرآن مجید پڑھنا ہے وہ آداب کا بالکل خیال ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، یا اب جو عرب کے لہجے میں پڑھنا ہے یا ان کی جو آوازوں میں پڑھنا ہے وہ کیسے پڑھنا ہے کہ بھئی آداب کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کے مخارج کے ساتھ پڑھیں، صفات کے ساتھ پڑھیں۔ تو بعض حفاظ کرام تو ماشاءاللہ تیز پڑھتے ہیں لیکن ان کی آواز، ان کے الفاظ، ان کے مخارج بالکل سمجھ آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسے پڑھتے ہیں کہ بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ قرآن مجید کے ساتھ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جیسے نازل ہوا ہے۔ تو دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قراء صحابہ میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ تازہ تازہ قرآن مجید پڑھے، ابھی ابھی نازل ہوا ہو اس طرح پڑھے، تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح پڑھے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خوبصورت آواز اور خوبصورت لہجے میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح آتا ہے کہ حسن القرآن باصواتکم، قرآن بھی کو خوب مزین کر کے پڑھو اور خوب اچھی آواز میں پڑھو، کیونکہ اس سے قرآن مجید کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ ادھر آؤ اور قرآن مجید سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ پر تو نازل ہوا ہے، میں کیسے آپ کو سناؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح میں پڑھنے کا ثواب لیتا ہوں اس طرح میں سننے کا بھی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے قرآن مجید کو جس طرح اس کے آداب ہیں یا مخارج ہیں ان کا لحاظ رکھ کے پڑھنا چاہیے۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی قراء صحابہ میں سے تھے، وہ بہت خوبصورت اور بہت ہی اچھے لہجے میں قرآن مجید کو پڑھتے تھے۔ تو ان کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، کہ ایک مرتبہ آپ رات کے وقت قرآن مجید پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، اور میں اور عائشہ رضی اللہ عنہ کسی کام سے واپس آ رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، تو قرآن مجید کی آواز گھر سے باہر گلی میں بھی آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر سننے لگے۔
اب دیکھیں کہ کیا منظر ہوگا، اور کتنے ہی حسین لہجے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن جی نازل ہوا ہے وہ رک کر سن رہے ہیں قرآن جیت کو. تو وہاں پر سننے لگے. تو ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت انداز میں پڑھتا، اور اچھی آواز میں پڑھتا، اور زیادہ پڑھتا. تو اس لیے ہمیں بھی قرآن جیت کو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر چینج آئے، یا ہماری جو دلوں کا زنگ ہے، تو قرآن جیت کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. کیونکہ ہم نے قرآن جیت کے ساتھ بہت ظلم کیا ہوا ہے. ایک تو ہم نے قرآن جیت پڑھتے نہیں ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو اس کو غلط پڑھتے ہیں. کتنی یعنی کہ ایک دکھ والی بات ہے.